جناب اگر مباحثہ ہوتا نا یا مناظرہ ہوتا تو پھر آپ مجھے لگ رہا ہے آپ کبھی عوام کے سامنے آتے نہ بعد میں. جتنے الحمدللہ ہمارے پاس حوالے ہیں دیوبندیوں کے، آپ کے پاس بھی نہیں اتنے. آپ نے کتابیں تو خریدی ہوئی ہیں لیکن آپ صحیح طرح پڑھتے ہی نہیں ان کتابوں کو. تو میں نے آپ کو دوست کی طرح آپ کے جواب دیے تھے، آپ نے اس کو مناظرہ بنا دیا. تو یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب عوام الناس آپ کی گستاخی دیکھ رہی ہے تو آپ بھی دیکھیں آرام سے، کوئی پریشان نہیں. الحمدللہ ہم خوش ہیں. کل آپ پہ شاید اور ویڈیو بھی بنائے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو ٹائم اتنے دینے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی ویڈیوز آپ کو اصل میں کوئی باہر پاکستان سے جانتا نہیں. پھر آپ نے کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مناظروں سے بھاگے ہیں، یہ پھر آپ اپنے علماء کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. جیسے الیاس گومن صاحب اور آپ کی جو المحند المفند والے سارے خلیل احمد سہارنپوری، آپ نے ان کو سب کو آج جھوٹا کہہ دیا. تو آپ توبہ کریں، آپ اپنے روحانی آباء و اجداد کو بھی اب برا کہہ رہے ہیں. پھر کیا بندہ آپ کو کہ کیا تبلیغ آپ کو کرے. تو آپ ایسے نہ کریں، آپ روحانی خزائن پڑھیں. آپ دیکھیں رشید احمد گنگوئی صاحب کے ساتھ جو بات ہوئی تھی نا براہین احمدیہ میں، وہ آپ پڑھیں. پھر آپ نے جو حیات مسیح پہ ویڈیوز بنائی تھی وہ آپ ڈیلیٹ ہی کر دیں گے انشاءاللہ اگر آپ صاف نیت سے وہ کتاب پڑھیں. براہین احمدیہ حصہ پنجم آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں کہ آپ کے علماء کو کیا ہوتا تھا. تو کوئی نہیں ڈرا. میں الحمدللہ ابھی آپ سے کم عمر کا ہوں لیکن میں آپ سے نہیں ڈرتا. یہ خدا گواہ ہے، میں آپ سے نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا. تو آپ اب انتظار کریں. میں آپ کا چینل آج پہلی بار میں نے آپ کی دوسری ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہ بھی مکمل نہیں دیکھی، بس کہ آپ کون سی باتیں کرتے ہیں اور آپ کا پتہ لگ گیا اسی وقت کہ آپ کس اینگل سے آ رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں، کوشش کروں گا آپ کی اور ویڈیوز دیکھنے کو، لیکن آپ کو ٹائم میں اس سے اچھا کہ ان مفتیوں کو ٹائم دوں جن کو لوگ سنتے ہیں. جیسے الیاس کومن صاحب نے آج کل ایک جھوٹ بولا، ان کو میں جواب دوں. آپ پہ کیوں ٹائم ضائع کروں. آپ تو ایک گفتگو کو مناظرہ آپ نے بنا لیا. آپ میں اتنا تکبر ہے، آپ اتنے خوش ہیں کہ آپ نے ایک نوجوان سے سوال پوچھا اور اس کو آپ نے مناظرہ کر دی. تو آپ اگر اس بات سے خوش ہیں، آپ خوشیاں منا. السلام علی من اتبع الہدی. جی رضی صاحب، آپ کو اور تمام ان مسلمانوں کو جو بات سن رہے ہیں ان سب کے لیے السلام علیکم. یہ عرض ہے کہ آپ کا جو میسیج میں نے کچھ تاخیر سے جواب دیا، اس پہ معذرت کہ میں کچھ سفر میں تھا، مصروف تھا. آپ نے یہ جو بات کی ہے، میں آپ کا کوئی ادھار نہیں رکھنا چاہتا اپنے ذمہ. آپ نے کہا کہ اگر حقیقت میں مناظرہ ہوتا تو آپ کبھی عوام کے سامنے نہ آتے، کیونکہ اتنے ہمارے پاس حوالے ہیں دیوبندیوں کے. فی الحال تو جو ہوتا جو نہ ہوتا، سامنے آنے نہ آنے کی بات اس کو چھوڑیں. فی الحال میرا خیال آپ عوام کے سامنے آنا بند کر دیں. جتنا آپ کی یہ شرمندگی کی باعث ہوئی ہے یہ بات کہ آپ اپنے مناظرہ نام نہ بھی دیں. میں نے اپنے ایک وائس میسیج میں پہلے بھی آپ سے کہا کہ اگر آپ کو یہ لفظ مناظرہ نہیں تو مباحثہ کہہ لیں، مباحثہ نہیں ہے تو آپ اس کو گفتگو کہہ لیں. جو آپ نام کہیں گے میں وہ رکھ دوں گا، لیکن آپ ابھی تک اس کا متبادل نام بھی نہیں بتا پائے. تو آپ ایسا کیجئے، ناراض ہونے کی بجائے کہ اس پر آپ نے کہا کہ میں آپ کبھی منہ نہ دکھاتے، اب آپ منہ دکھانا بند کر دیں. قادیانیت کو اب منہ دکھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی. اب منہ چھپانا چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ تمام مربیوں کے آپس میں رابطے، تمام تعلقات کے باوجود اور سب مربیوں کو زور لگانے کے باوجود مرزا غلام محمد قادیانی کی اس عبارت کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکے. تو ایسا شخص جو جھوٹا ہے، اس جھوٹے کی عبارت آپ قرآن سے کیسے کیوں نہیں ثابت کیا آپ نے؟ اگر اسے سچا ثابت کرنا تھا. اس پر میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں. پہلے میں اس کے اسکرین شاٹ آپ کو سینڈ کروں گا ان سب کے، پھر میں اس پر بات کرتا ہوں اس جھوٹ پہ. پہلے آپ اس وائس میسیج کا میں جواب دے دوں، ٹھیک ہے؟ دوسرا، آپ نے یہ کہا کہ
ہمارے پاس دیوبندیوں کے کتنے حوالے ہیں، یہ ہے بات حوالوں کی نہیں چل رہی. ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بولے. آپ نے کہا تھا کہ کون سا جھوٹ ہے آپ بتائیں، ہم قرآن اور حدیث سے جواب دیں گے. ابھی ایک جھوٹ بتایا اور آپ ابھی تک اس کا جواب نہیں دے سکے اور حوالے اٹھا اٹھا کر پھر رہے ہیں. یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ درد جگر آپ کا گھٹنے میں آ گیا ہے. یہ کیا عجیب آپ باتیں کر رہے ہیں. میں نے آپ سے دیوبندی کے حوالے مانگے ہیں یا آپ سے پوچھے ہیں یا کسی نے اس کا مطالبہ کیا ہے؟ جو آپ سے سوال ہے اس کا آپ جواب نہیں دے پا رہے، تو آپ برائے مہربانی وہ جواب دیں جو آپ سے سوال ہے. جس کا سوال ہی نہیں ہے اس کی طرف آپ جا رہے ہیں. ہمارے پنجابی میں نا اس کو کہتے ہیں چھڈو مال جیسے جاندہ کٹیٹ، یعنی بھینس کے نیچے چھوڑو نا تو وہ بھینسے کے نیچے چلا جاتا ہے. آپ سے میں کہتا ہوں اپنے نبی مرزا مسیح موعود کی، جسے تم اپنا مسیح موعود سمجھتے ہو، خود ساختہ عہدہ دیا ہوا ہے، تو اس کی اس عبارت کو جو میں بار بار پیش کر رہا ہوں، جو اس نے کہا کہ قرآن میں جو لکھا ہے یا حدیث میں لکھا بھی تو قرآن سے پہلے ثابت کرنا تھا، پھر حدیث سے ثابت کرنا تھا. اب تو قرآن پر ہی ہار گئے ہیں تو حدیث پر آپ کہاں تک جائیں گے؟ تو آپ وہ ثابت نہیں کر سکے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک بات اور دوسری آپ نے کہا کہ میں تو آپ کو دوست کی طرح جواب دیے تھے. آپ کو کس نے کہا کہ ہم قادیانیوں کے دوست ہیں؟ اور جناب من، یہودی اور عیسائی باوجود کہ کافر ہیں، لیکن وہ کافر ہونے کے باوجود بھی ان کا کفر آپ سے کم درجے کا ہے. وہ آپ سے چھوٹے کافر ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی. چونکہ یہودی اور عیسائیوں سے ہماری دوستی نہیں ہوتی. قرآن نے ہمیں یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، حالانکہ وہ ان کا کفر آپ سے کم درجے کا ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ ہم سے کم درجے کا کیسے؟ آپ جو ہے قادیانی جو ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑے کافر ہیں، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی جن نبیوں کو مانتے ہیں وہ نبی تو سچے ہیں. یہودی خود جھوٹے ہیں، لیکن جس نبی کا نام لیتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں. عیسائی خود جھوٹے ہیں، کافر ہیں، لیکن جس نبی کا نام لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کے سچے نبی اور ہمارے بھی نبی ہیں. تم وہ بدقسمت طبقہ ہو جو خود بھی کافر ہو اور جس کو نبی مانتے ہو وہ بھی کافر ہے. تو اس کو کافر ہم نہیں کہتے، وہ خود اپنے فتوے کی روح سے کافر ہے. وہ فتویٰ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، اس فتوے کو اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ فیصلہ کن بات ہو جائے. اور آپ نے تو نہیں ماننا، آپ تو چونکہ مربی ہیں ان کے اور ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے پے رول پہ ہیں، آپ تو نہیں مانیں گے. لیکن جو عوام الناس سادہ لوگ مرزائی ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہے بیچارے دھوکے کا شکار ہو کر مرزائی بن چکے ہیں، ان کے لیے یہ بات میں سمجھانے کے لیے آج مرزا قادیانی کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ وہ تو کافر ہے. تو اب جو خود نبی کافر ہو، امت بھی کافر ہو، تو وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں یا مسلمان اللہ کے سچے نبی کی وہ لوگ جو سچے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہوئے وہ زیادہ مجرم ہیں؟ یہودی عیسائی کافر ہیں، لیکن ان کے نبی اللہ کے سچے نبی سے جن کے وہ نام لیوا ہیں. تم خود بھی بے دین اور کافر لوگ ہو، اور تمہارا نبی بھی بے دین، کافر اور کذاب تھا، اس لیے تمہارا کفر ان سے بڑا ہے. ہماری آپ لوگوں سے کوئی دوستی نہیں ہے. ابھی میں وائس میسیج کو بند کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا تھا لمبے سے وہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ لمبا میسیج نہ ہو، تو اس لیے میں مختصر بات کو کر کے اگلے وائس میسیج میں سنی. دوسرا آپ نے کہا کہ اپنے اس میسیج میں کہ ہم خوش ہیں، کوئی پریشان نہیں ہیں. وہ تو خیر لگ ہی رہا ہے کہ ابھی تک آپ کا ماتم ختم نہیں ہو رہا کہ آپ نے اس کو نیٹ پر کیوں دیا ہے. تو خوش کون ہے کون پریشان ہے، یہ تو ابھی عوام جیسے یوٹیوب چینل کا آپ بار بار کہتے ہیں کہ چینل پر آئیں، دنیا دیکھے گی، فیصلہ کرے گی. تو ٹھیک ہے، آپ پھر رو کیوں رہے ہیں؟ پھر بار بار کہنا ہے آپ نے یہ کیا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے مناظرے کا نام دے دیا. آپ کو تو بلکہ ایسا چاہیے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل آپ نے سچ باتیں کی ہیں تو آپ میرے اس ویڈیوز کو منو ان بغیر ترمیم کے، اگر میں نے کوئی ترمیم کیا ہے تو مجھے مطلع کریں، اگر نہیں تو بغیر ترمیم کے اگر اپنے ٹی وی چینلوں پہ اس کو MTA پہ نشر کریں، کیونکہ آپ کے بقول آپ کی تو بڑی فتح ہے نا. تو آپ کی میں اخلاقی غیرت اور اخلاقی جرت کا انتظار کروں گا کہ آپ اس تمام جو ویڈیو کنورٹیشن ہے جو بھی ہوتی ہے اس میں ویڈیو کی جو ہماری ساری چیٹنگ جتنی بھی ہوئی ہے، اس ساری کو بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے جیسے میں نے نشر کیا ہے ایسے ہی آپ اپنے MTA پہ ذرا چلائیں، پھر دیکھیں آپ کے قادینی میں آپ کا کیا برکس بنتا ہے. اور ان کو پتہ چل جائے گا آپ کی عوام الناس کو، ان سادہ لوگوں کو جن کو آپ نے دھوکے سے قادیانی بنایا ہوا ہے، ان تک آپ کی حقیقت کھل جائے گی. آپ کو اتنی پریشانی ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو اپنے چینلوں پہ نشر نہیں کریں گے، اپنے گروپوں میں شیئر نہیں کریں گے. اب میں دیکھوں گا اگر آپ کو پریشانی ہوئی تو آپ یہ بالکل نہیں کریں گے، اور آپ یہ جھوٹ بول رہے ہوئے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو آپ قطعاً ان ویڈیوز کو اپنے چینلوں پہ اپنے گروپوں میں شیئر نہیں کریں گے. میں نے بنائی ہے، ان کو لے لیں یا آپ خود بنا لیں، لیکن ترمیم نہ کریں، چونکہ اگر میں نے ترمیم کیا تو مجھے مطلع کریں تحریف یا تبدیلی کے بغیر. اگر آپ پریشان نہیں بلکہ خوش اس بات سے تو آپ ذرا شیئر کریں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ پریشان ہیں یا نہیں ہیں. ابھی آپ کا یہ سچ جھوٹ بھی نکل جائے گا. ٹھیک ہے، مجھے پریشانی نہیں تھی کوئی بھی، الحمدللہ میں نے اس کو نیٹ پہ ڈال دیا.
آپ پریشان ہیں، آپ نہیں ڈالیں گے، ورنہ آپ لے جائیں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے MTA پہ چلائیں، تمام چینل پہ دنیا کو چیخ چیخ کر بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ گفتگو ہوئی تھی اور اس گفتگو کا یہ نتیجہ، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے قادیانی آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور کتنوں پر آپ کی اصلیت واضح ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور بات آپ نے کی، آپ نے کہا کہ آپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے دنیا میں نا، پاکستان سے باہر، سوری آپ نے کہا آپ کو تو کوئی پاکستان سے باہر جانتا نہیں ہے، تو کیوں نہ میں اپنا وقت ان کو دوں جن کو دنیا جانتی ہے۔ محترم، ہم اپنے نام کے لیے کام کرتے نہیں ہیں، جو بھی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، ہم نے تو اپنا نام، اپنی عزت، اپنی آبرو، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کے لیے قربان کر دی ہے۔ ہم تو ان کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو ہم وقت کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نام تو کیا، ہماری نسل بھی مٹا دی جائے، بالکل نام و نشان ہمارا مٹا دیا جائے، کوئی ہمیں یاد کرنے والا بھی دنیا میں نہ رہے، تو تب بھی ہم چاہیں گے کہ ہم مٹ جائیں، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پہ آنچ نہ آئے۔ ہم تو اپنے نبی کی عزت اور حرمت کے لیے اپنا سب کچھ ہم وقت قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آپ یہ خوش فہمی آپ لوگوں کو ہیں، آپ لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ میرا نام نہ خراب ہو جائے، میں فیمس ہوں، میں مشہور آدمی ہوں، مشہور لوگوں سے بات کروں گا۔ آپ مشہور ہیں، آپ کی مشہوری، دنیا کی عزت، دنیا کی جو ریاکاری، آپ کو مبارک ہو۔ ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی اور موت، سب کچھ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے اور ان کے دین کے لیے ہے۔ ہم رہے نہ رہیں، ہمارا نام رہے یا مٹ جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کا نام رہے گا اور انشاءاللہ اس پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور جو بھی مسلمان جس کا ختم نبوت پہ ایمان ہے، اس کی تمام عزت، آبرو، جان، مال، ہر چیز اپنے نبی کے نام پہ قربان ہوتی ہے۔ ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کے لیے آپ کے مد مقابل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو ہم اپنے پیغمبر کی عزت اور آبرو کا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے مد مقابل ہیں، تو ہم اپنے نبی کی عزت و آبرو پہ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ہمیں کسی نام کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہمیں مشہور ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ آپ اس معاملے میں پریشان ہو کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ بنے گا۔ آپ کے لیے دنیا ہے، دنیا میں خوش رہیں، تو ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت اور ہمارے پیغمبر کے ہاتھوں سے اگر جامع کوثر مل گیا تو ہمارے لیے ساری دنیا کی عزت اور آبرو، کسی چیز کی بھی ہمیں وہ کسر نہیں رہے گی، ہماری ساری تھکاوٹ انشاءاللہ اس وقت اتر جائے گی جب قیامت کے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو جامع کوثر پلا دیا۔ تو آپ اس محرومی کا شکار ہیں، اللہ کرے آپ واپس آ جائیں اور آپ بھی اس فیض سے محروم نہ رہیں، مرزے کے کفر سے توبہ کریں، واپس آئیں، تاکہ آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں، تمام قادیانی جو مسلمان ہو جائیں، واپس آئیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے لیے بھی وہی خیر کے دروازے کھولے جو اللہ نے اہل اسلام کے لیے کھولے ہیں، اور ان کو کفر سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ آپ نے سب اکابر کو جھوٹا کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اور روحانی خزائن کی پڑھ لیں، رشید احمد کو کے ساتھ کیا ہوا، براہین احمدیہ۔ براہین احمدیہ وہی کتاب تو نہیں ہے جس کے وہ آن لائن فراڈ انٹرنیشنل سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تھا، کہ اسی براہین احمدیہ جس کے پیسے 50 جلدوں کے لے کر وہ 5 جلدیں دے کر ٹرخا دیا تھا، اور کہا 5 اور 50 میں ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے، جی وہی براہین احمدیہ جس میں آپ کے نبی نے فراڈ کیا تھا، یا کوئی اور کتاب ہے؟ میرا خیال ہے شرم کے مارے شاید آپ یہ کہہ دیں کتاب تو وہی ہے، پر فراڈ جو ہے نا اس کی تعویل کر دیں، نہیں گویا کہ صفر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس لیے ہٹا دیا تھا۔ اگر ایسا کوئی وہ فراڈ والی کتاب ہے تو ذرا تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ وہی ہے نا جس کے 50 کے پیسے لے کر 50 جلدوں کے 5 جلدیں دے کر قوم کو ساتھ دھوکہ کیا تھا، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو کہ جس کتاب کی بنیاد ہی فراڈ پہ رکھی ہوئی ہے اس کے پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اتنا بڑا فراڈ کر کے بھی پھر آپ کیسے ہمت والے یار، اتنا ڈھیٹ ویسے مذہب میں نے آج تک کوئی دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کو تو شاید جو روزی روٹی اسی بات کی ملتی ہے، اسی ڈھیٹ پنے کی۔ آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے ٹی وی چینل سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ مکمل نہیں دیکھی، کچھ دیکھی ہے، اور اپنی کتابوں کا آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں مکمل پڑھیں، اور اب ہماری ویڈیو بھی 5 منٹ کی 3 منٹ کی مکمل نہیں دیکھتے، تو یہ کون سا انصاف کا پیمانہ ہے؟ آپ قوم شعیب کے بقایا فرد تو نہیں ہے، لینے کے بعد آپ کے اور ہیں، دینے کے اور ہیں۔ ہمیں مشورہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں ساری ہماری کتاب پڑھ کر سنیں، دیکھیں، اور جب خود پڑھنی ہو ہماری کوئی ویڈیو سنی تو کہتے ہیں میں نے پوری نہیں سنی، تھوڑی تھوڑی سنی ہے، تو ہماری ویڈیو بھی پوری سن لیا کریں، پھر آپ کو حق سمجھ آئے گا، ادھوری بات سے آپ کو کیا سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ میں تو آج کل گھمن صاحب کا جواب دوں گا کہ ان کا میں نے جھوٹ پکڑا ہوا ہے، یعنی اس سے یہ ثابت آ گیا کہ آپ مسلمانوں کے مولوی الیاس گھمن کو اپنے مرزا قادیانی کے برابر کا درجہ دیتے ہیں، یعنی اپنے نبی کا جھوٹ نہیں پکڑ سکے، اپنے نبی کے جھوٹ کا جواب نہیں دے سکے، اور طرف چال پڑے، یعنی ایک عام امتی جو ہے وہ جس کی امت مسلمہ میں ایک عام سی کثیت عام فرد ہے، اس کی آپ کو اتنی پریشانی لگی ہوئی ہے، تو اپنے نبی کی تمہاری پریشانی کا کیا حال ہوگا جس کو تم نے آخرت میں جا کر جواب دینا ہے؟ تو اس لیے ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ نے تمہاری بدبختی کی انتہا
कहा है कि तुम जैसे वो कमेटी वाले आते हैं ना कूड़ा करकट इकट्ठा करने, गंदगी इकट्ठी करने, तुम वो उम्मत मुसलमान के ना वो गंद इकट्ठा किया करो, ढूंढा करो कि किस मौलवी साहब ने क्या बात की, कौन सी बात गलत कही, किसने किसके खिलाफ ये कहा, कमेटी का ट्रक लेकर आओ और इकट्ठा किया करो सारा गंद आप। तो आपको अल्लाह ने शायद पैदा इसलिए किया है। ये यहूद और नसारा वाली आदत को छोड़ें, आप किसी और के झूठ पकड़ने, कभी आप फलां के झूठ मौलाना इलियास घुमन साहब का झूठ पकड़ रहे हैं, कभी फलां खलील अहमद सहारनपुरी, कभी आप जो फलां, ये जैद बकर, इसको छोड़ें, आप सीधी तर्ज पे आए, आप अपने नबी की सफाई दें, आपका चांद जिसको आप कहते हैं उसको ग्रहण लगा हुआ है, उसका इलाज करें, अपने नबी को कुफर की दलदल से निकालें। अब मैं अगले मैसेज में आपको पहले मैं हवाले सेंड करता हूँ, फिर मैं उन पर बात करता हूँ, ठीक है। आप उसमें देखें कि आप जिस शख्स के दिफा में दूसरी उम्मत मुसलमान के आम अफराद पे एतराज़ कर रहे हैं, वो अफराद का एतराज़, वो हमने कब कहा कि आम इंसान मासूम है? आम इंसान मासूम नहीं है, ठीक है ना, उससे ख़ता हो सकती है, गलती हो सकती है, किसी बात के नकल करने में गलती हो सकती है, उसका हम दिफा क्यों करें? तो अम्बिया तो मासूम होते हैं, लेकिन तुम्हारा नबी जो है तुम उसके करतूतों पे पर्दा क्यों डालते हैं? आप अपने नबी के करतूतों को साफ करें, जिसमें इस्मत नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, जिसको तुम नबी मानते हो। तो क्या तुमने नबी को उम्मती के मुकाबले में खड़ा कर दिया, या तुम्हारे नबी की औकात ही इतनी है कि तुम उम्मत मुसलमान के उलमा को उठा उठा कर उनकी इबारतें, उनकी बातें, उनकी गलतियाँ, उनकी खताएं एक तराजू में रखकर साथ अपने नबी को रखते हो? फिर मान जो ना वो भी नबी नहीं था, उम्मती के मुकाबला उम्मती से होता है, उम्मती का तकाबुल भी उम्मती से होता है। फिर इधर उधर की जो है ना वो भोंगियाँ हाँकने से बहुत बेहतर है कि आप मिर्जा कादयानी को नबूवत की साथ से निकाल दें और ख़ुद भी बंदे बने और वापस आ जाएं, वरना ये बात मान लें कि आपके पास कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। अभी आइए आखिरी जो अभी मैं मैसेज करूंगा, पहले मैं हवाले सेंड करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों मिर्जे के झूठ पे इतना रगड़ा दिया है। और ये अगला मैसेज जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो कादियानी है, कादियानी था या कादियानी को ठीक समझता है। वो इस बात को जरा ठंडे दिल से सामने रख कर सोचे, फिर वो न गौर करे कि आप किस रास्ते पे चल पड़े। जी, ये मैसेज मैं आप सबको, जो भी कादियानी या मुसलमान सुन रहे, मुसलमान भी इस बात को सुने और कादियानी भी सुने। और ये मैसेज जो है वो मैं इसलिए भेज रहा हूँ ताकि ना वो इत्माम हुज्जत हो जाए। मैंने रज़ी साहब के सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का वो हवाला पेश किया था जिसमें उसने कुरान पे झूठ बोला था, 40 का हवाला। लेकिन इस 2-3 दिन तक जारी रहने वाली गुफ्तगू में कोई कादियानी मुरब्बी इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि उस हवाले को पेश कर सके, यानी अभी तक पेश नहीं कर सके कि वो आयत कुरान पाक में कहाँ पर है जिसके अंदर ये कहा गया है कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का जो ईसा आएगा उसको उलमा कुरान में लिखा है कि उसके इस नबियों के हाथों जो उलमा के हाथों दुख उठाएगा, उसके कत्ल के फतवे दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, जो पहले इस पर बात हो चुकी पहली नशिस्त में। अब मैं देखता हूँ इस झूठ बोलने पे दूसरा एक झूठ इसने ये बोला है कि ये इजाला ओहाम हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 116 है, रूहानी खजान जिल्द 3 का, और इजाला ओहाम का सफ़ा नंबर 27-28 है। और हाशिए के अंदर इसने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने हाशिया भी हाशिया में मतन में इसने लिखा ये इजाला ओहाम हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 116 कहता है, ये जो यूरोप के अखलाक पर तबसरा वक्त करते हुए कहता है, मगर क्या कुरान शरीफ यूरोप के इन अखलाक से इत्तेफाक राय करता है? क्या वो ऐसे लोगों का नाम दयूस नहीं रखता? यानी कुरान ने यूरोप वाले अखलाक को रखने वाले लोगों को दयूस कहा है। अब ये दूसरा झूठ है, कुरान पाक में कहाँ दयूस कहा गया, कहाँ दयूस का लफ्ज़ लिखा है, यानी जिसमें यूरोप के अखलाक वालों को दयूस कहा गया हो। अब ये दो झूठ, एक पहला झूठ था, एक ये झूठ है। तो अब ये अभी पहले का हवाला नहीं दे सके तो ये दूसरे का हवाला कैसे देंगे? अब इस वजह से मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब इन कादियानियों ने जो बार बार कहते हैं कि नहीं हमारा तो यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हम उसको नबूवत के मनसब पे मानते हैं। अब मेरा एक सादा सा सवाल है कि जो कज़्ज़ाब हो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का अपना फैसला यह है कि झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। ज़मीमा तोहफ़ा गोलड़विया सफ़ा नंबर 56 रूहानी खजान जिल्द 17, ये रूहानी खजान का सफ़ा 56 है और ज़मीमा तोहफ़ा गोलड़विया का सफ़ा नंबर 13 है। उसके हाशिए में कहता है, आखिरी सतर है, झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं है। और इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने और भी मुख्तलिफ जगह पे जो कुछ इसके बारे में कहा कि काफिर होने से, यानी जो अल्लाह ताला पर झूठ बोलता है वो सबसे बड़ा काफिर है, उसको अकफरुल काफिरीन करार दिया। उसका भी मैं हवाला आपको सेंड करता हूँ। कहता है कि उससे बड़ा काफिर कौन होगा जो अल्लाह की ज़ात पर झूठ बोले। अब अल्लाह की ज़ात पर झूठ बोलने वाले को इसने सबसे बड़ा काफिर करार दिया। जब अल्लाह की ज़ात पर झूठ बोलने वाला सबसे बड़ा काफिर है, उसका हवाला मैं दूसरे वॉइस मैसेज में देता हूँ, चूँकि उन्होंने कहा कि मैसेज छोटा हो, तो अभी मैं अगले मैसेज में इसका हवाला देता हूँ।
جی رضی صاحب اور دیگر قادیانی یا آخری فیصلہ کن میسج سن لیں، اور امید ہے جس کے دل میں ذرا بھی اللہ نے جس کے لیے خیر کا فیصلہ فرمایا اس کے سمجھنے کے لیے بات کافی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو راہ راست اور ہدایت نصیب فرمائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جو اصول لکھا ہے، جو میں اس کا اصول ذکر کر رہا ہوں، جو آپ کے سامنے عبارت ہے، صفحہ نمبر 167 ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 22، حقیقت الوحی۔ سوال نمبر 6 کے جواب میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افطرا کرنے والے سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے، یعنی خدا پر افطرا کرنے والا سب کافروں پر فرماتا ہے خدا پر سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔ اور آگے پھر اس نے جاگر ہاشمی بھی لکھا کہ یہ ظالم ہے، مفتری، مکذب اللہ، یعنی اللہ پہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو اب مرزا غلام محمد قادیانی اپنے ہی فتوے کی روشنی میں کافر ٹھہرا، جو فتویٰ اس نے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 167 پہ دیا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے وہ کافر ہے۔ تو یہ جو میں نے جس پر ہماری بات چل رہی ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے جھوٹ پہ، تو کہ وہ جھوٹ کو آج تک قادیانی ابھی تک ثابت نہیں کر سکے، اور نہ صبح قیامت تک ثابت کر سکتے ہیں قرآن کی کسی آیت سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہوا اپنے فتوے کی روشنی میں، جو اس نے روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 167 پر اس نے دیا ہے۔ تو اب اس فتوے کو سامنے رکھ لیں، اور اس کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کر لیں کہ مرزا قادیانی مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اور ایک فتویٰ میں نے پہلے سینڈ کیا اس کا، جس میں وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے جو نبی کو یعنی جھوٹ بولے، جو جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ مرتد ہے۔ اور اس میں اور ساتھ اس نے روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 صفحہ 28 کشتی نوح، اس میں کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بھی شرک کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے مرزا غلام محمد قادیانی مشرک بھی ہوا۔ اور یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 56 ضمیمہ تحفہ گولڈویہ، اس کے حاشیے میں کہتا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی اپنے ہی فتوے کی روشنی میں مشرک بھی ہے، مرتد بھی ہے، اور سب سے بڑا کافر بھی ہے۔ جب وہ مشرک، مرتد اور سب سے بڑا کافر ہے، تو ایسے شخص کو تم نبی بنانا چاہتے ہو جس کو کوئی مسجد میں امام نہ رکھے، ایسے شخص کو کوئی مسجد کا مؤذن نہ بنائے، ایسے شخص کے لیے آپ ٹینشن میں ہے کہ اسے آپ امام بنائیں، امام زمان بنائیں گے۔ تو زمانے کے امام مرتد، جھوٹے، مشرک اور کافر نہیں ہوا کرتے۔ تو یہ فتویٰ میں نے کسی دیوبندی کا نقل نہیں کیا، کسی بریلوی کا نقل نہیں کیا، کسی غیر مقلد اہل حدیث کا نقل نہیں کیا، میں نے یہ فتویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کے 3 فتوے نقل کیے۔ جھوٹ بولنے والا مرتد ہے، جھوٹ بولنا شرک ہے، اور جھوٹ بولنے والا جو اللہ پہ جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا کافر ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اپنے اس فتوے کی روشنی میں سب سے بڑا کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مرتد بھی ہے۔ اور ورنہ اگر آپ کہتے ہیں یہ تینوں باتیں غلط ہیں، مرزا میں نہیں پائی جاتی، تو تمام قادیانیت کو یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ عبارت آپ قرآن سے دکھا دے، قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو علماء اس کے بارے میں فتویٰ دیں گے، اس کے قتل کے فتوے دیں گے، اس کو تکلیف پہنچائیں گے، جو میں نے وہ شروع سے جس پر ہماری بات چل رہی ہے تو وہ بات موجود ہے۔ اس لیے میں عوام الناس قادیانیوں سے کہتا ہوں یہ 2 حوالے سامنے رکھیں، ان 2 حوالوں کو سامنے رکھ کر قادیانیوں کے سامنے پیش کریں، ان کے بڑے اپنے مربیوں کے سامنے، کہ آپ نے ہمیں ایک ٹرک کی لائٹ کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یعنی اس میں آپ ایک کافر، مرتد اور جھوٹے اور سب سے بڑے کافر کے پیچھے آپ ہمیں چلا رہے ہیں جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ یا حوالہ دے دیں یا مان لیں کہ اللہ پہ جھوٹ بولا، اللہ پہ جھوٹ بولا تو وہ کافر ہے۔ تو ایسے کافر کے پیچھے نہ چلیں۔ میں تمام قادیانیوں کو اسلام میں واپس آنے کی دعوت دیتا ہوں، آپ کا بھائی بن کر کے اسلام کے اندر آپ ہمارے بھائی بنے، آ جائیں واپس، اور آ کر اسلام کا دامن آپ کے لیے کھلا ہے، آپ کو قبول کرے گی، واپس آپ آئے۔ تو یہ تمام عوام الناس کو میرا پیغام ہے۔ اور قادیانیوں کے اگر گروپوں میں جائیں تو جس کا جہاں بھی تعلق ہو، جہاں پر بھی قادیانیوں یہ فیضان ختم نبوت نامی گروپوں میں یہ مسلمانوں کو، سیدھے سادے مسلمانوں کو ایڈ کر لیتے ہیں، پھر ان کے سامنے اپنا کفر پھیلاتے ہیں۔ تو جہاں تک بھی میرا پیغام جائے تو تمام مسلمان ان پیغامات کو لے کر ان کے گروپوں میں جائیں، ان کے واٹس ایپ گروپوں میں ہر جگہ پر جائیں، اور جا کر ان سے سوال کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو 40 میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے اور حدیث میں کہا ہے، حدیث کی بات تو بھی آئی نہیں، ابھی تو صرف قرآن کی بات آئی ہے، اور حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس نے حدیث پر بھی جھوٹ، یہ جہنمی ہے۔ تو جو شخص پکا جہنمی، مشرک، کافروں سے بڑا کافر اور مرتد ہے، ایسے شخص کو نبی نہ مانے، ایسے نبی کو امام نہ مانے، ایسے نبی کو تو گھر میں چوکیدار بھی کوئی نہیں رکھتا، تو آپ اس کو کیا رکھ رہے ہیں، کس منصب پہ بٹھا رہے ہیں؟ تو اللہ آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آپ توبہ کریں اور واپس آئیں، اور ان کے گروپوں میں یہ سوال اٹھائیں، جہاں پر آپ کو بلائیں آپ ان کے سامنے یہ سوال اٹھائیں، اور اگر آپ دوبارہ اس پہ مزید
मालूमात लेना चाहें, इस पे इनके किरदार को, इनके अकायद को समझना चाहें तो अल अजीज़ मीडिया चैनल और जितने भी ख़त्म नबूवत के चैनल्स हैं जो ख़त्म नबूवत काम कर रहे हैं, आप उन चैनल्स को यानी देखें और वहाँ पर जाकर कादियानियत का आप ताक़ुब करें। और रज़ी साहब से मेरी फिर यही दर्दमंदाना अपील है कि कुफर पे ज़ैद अच्छी नहीं होती, अब आदमी ठंडे दिल से सोचे। आप इन इबारतों को सामने रख कर मिर्ज़े की ज़िंदगी पे गौर करें, इंशाअल्लाह ज़रूर आपके लिए अल्लाह राह रास्त को आसान फरमाएंगे और आपके लिए हिदायत के रास्ते खोल देंगे। आप अल्लाह से सिद्क़ के दिल से दुआ भी करें। आप बहुत बड़े काफिर, मुर्तद और झूठे चूसी के फतवों की बात कर रहा हूँ और मुशरक का दिफा कर रहे हैं। अगर या और दूसरा मेरा आखिरी बात जो है वो तमाम कादियानियों के मुरब्बियों को है कि जो पर्सनल ग्रुपों में आकर फिर पर्सनल नंबर पे आकर फिर वो और को जवाब नहीं आता तो गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, बदजुबानी करते हैं। मैं तुम्हें इंतहाई अखलाक से कहता हूँ कि तुम्हें मेरी खुली गुफ्तगू की दावत है, जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस वक्त चाहें आप हमसे जिस मौजू पे चाहें बात कर सकते हैं, लेकिन पहली शर्त वही है कि आप सबसे पहले इन बातों को साबित करेंगे। अगर आपने मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी के इस दावे को कुरान से साबित कर दिया तो वो सच्चा साबित होगा, फिर उसने जो भी लिखा रूहानी खजान में वो भी सच्चा मानना पड़ेगा कि जब उसे सच्चा साबित कर दोगे तो उसकी सारी बातें सच्ची साबित हो जाएंगी। तो जब वो झूठा साबित होगा तो फिर उसके लिए बहस करने की जरूरत नहीं है। ये अजीब बात है, इस बात पे तो तुम झगड़ते फिर रहे हो पूरी उम्मत मुसलमान से कि आप हमारे लिए जो है वो इसके लिए सीट निकालो, इसके लिए कोई कुर्सी रखने की जगह बनाओ मसीह मऊद को बिठाने के लिए, और खुद एक शख्स ऐसा ला कर आ रहा है जिस पे बैठने तो क्या वो इंसानों में बैठने के भी काबिल नहीं है, किरमे खाकी बना हुआ है, जो आदमजाद की नस्ल भी अपने आप को नहीं कहता, आप एक ऐसे शख्स के पीछे लगे हुए हैं। तो खुदा के लिए वापस आएँ और बिला वजह अपनी आखिरत को बर्बाद न करें। दुनिया की चंद रोज़ा मफादात और चंद रोज़ा नफ़े के लिए अपनी आखिरत को दाव पे न लगाएं। तो इसलिए आप सब जब जिसका जी चाहे वो बात करे, लेकिन बात पहले नंबर पे इसी बात पे होगी। बड़े से बड़ा मुरब्बी मिर्ज़ा मसरूर तो खैर आलम नहीं, वो तो जाहिल इंसान है। तो इनके जो आपके नीचे पढ़े लिखा जो भी तबका है आपका, उन सबको मेरी तरफ से खुली दावत है, आप जब चाहें बात करें। इन उन्वान पे पहले ये बात क्लियर होगी कि मिर्ज़ा ने अल्लाह पे झूठ बोला है या नहीं बोला। अगर आप कहते हैं झूठ नहीं है तो कुरान की आयत पेश कर दे, और अगर ये मान लो झूठ है तो फिर झूठे के किसी उन्वान पर भी बात करने की जरूरत नहीं है, वो हर एतबार से झूठा है। अल्लाह ताला तमाम गुमराहों को राह रास्त और हिदायत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, और उम्मत मुस्लिमा के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।